بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا باب نمبر 17 ہے، کتاب المضاربہ، سبق نمبر 1 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم مضاربت کی تعریف اور اس کی شرائط پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ المضاربۃ عقد علی الشرکۃ فی الربح بمال من احد الشریکین وعمل من الآخر ولا تصح المضاربۃ الا بالمال الذي بينا ان الشرکۃ تصح به ومن شرطها ان يكون الربح بينهما مشاعا لا يستحق احدهما منه دراهم مسماة ولا بد ان يكون المال مسلما الى المضارب ولا بد لرب المال فيه فاذا صحت المضاربة مطلقة جاز للمضارب ان يشتري ويبيع ويسافر ويبزي ويوكل وليس له ان يدفع المال مضاربة الا ان يأذن له رب المال في ذلك او يقول له اعمل برأيك وان خص له رب المال التصرف في بلد بعينه او في صلة بعينها لم يجوز له ان يتجاوز عن ذلك وَكَذَلِكَ إِنْ وَقَتَ الْمُضَارَبَةَ مُدَّةً بِعَيْنِهَا جَازَ وَبَطَلَ الْعَقْدُ بِمُزِيجِهَا۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ مضاربت ایسا عقد ہے جو نفع میں شرکت پر ہوتا ہے، شریکین میں سے ایک آدمی کی طرف سے مال ہوتا ہے اور دوسرے کی طرف سے کام ہوتا ہے، اور عقد مضاربت صحیح نہیں ہوتا ہے مگر اسی مال کے ساتھ جو ہم بیان کر چکے ہیں جس میں شرکت صحیح ہوتی ہے۔ اور مضاربت کی شرطوں میں سے یہ ہے کہ نفع ان دونوں کے درمیان پھیلا ہوا ہو، ان دونوں میں سے کوئی ایک مخصوص یا متعین دراہم کا مستحق نہ ہو، اور ضروری ہے کہ مال کو سپورٹ کر دیا جائے مضارب کی طرف، اور ضروری ہے رب المال کا ہونا اس میں۔ اور جب مضاربت مطلقاً صحیح ہو جائے تو جائز ہے مضارب کے لیے کہ وہ خریدے اور بیچے اور سفر کرے اور مال بڑھانے کے لیے آگے تجارت پر دے اور وکیل بنائے، اور اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ آگے مال مضاربت کے لیے دے لے مگر یہ کہ رب المال اجازت دے دے اس بارے میں، یا اسے یہ کہہ دے کہ اپنی رائے کے مطابق عمل کرو۔ اور اگر خاص کر دے رب المال تصرف کرنے کو مخصوص شہر میں یا مخصوص سامان میں تو جائز نہیں ہے اس مضارب کے لیے کہ وہ اس سے تجاوز کرے، اور اسی طریقے سے اگر اس نے مضاربت کا وقت متعین کر دیا تو جائز ہے اور عقد باطل ہو جائے گا اس وقت کے گزرنے کے ساتھ۔ عبارت اور ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ ماقبل باب سے مناسبت اس طریقے سے ہے کہ اس سے پہلے حضرت نے کتاب و شرکت ذکر کی ہے تو وہاں پہ شرکت کے مسائل ہیں، اور مضاربت بھی چونکہ ایک قسم کی شرکت ہوتی ہے لہذا کتاب و شرکہ کے فوراً بعد یہاں سے کتاب المضاربت کو شروع کر رہے ہیں۔ مضاربت کا لغوی معنی کیا ہے؟ دیکھیں، مضاربت یہ باب مفاعلہ کا مصدر ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے زمین میں چلنا اور سفر کرنا۔ تو مضارب بھی چونکہ تجارت کرنے کے لیے نفع کماتا ہے اور زمین میں چلتا پھرتا ہے، اس لیے اس عقد کو عقد مضاربت کہا جاتا ہے۔ اصطلاحی تعریف اس کی یہ ہے کہ اس میں ایک آدمی کی جانب سے مال ہوتا ہے جس کو رب المال کہا جاتا ہے، اور دوسرے آدمی کی جانب سے محنت ہوتی ہے جس کو مضارب کہا جاتا ہے، اور نفع دونوں کے درمیان پھر تقسیم ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں سمجھے تو یہاں پہ دو تین چیزیں ہیں، اس میں سے ایک ہے رب المال، یہ کہتے ہیں انویسٹر کو۔ دوسرا ہوتا ہے اس میں مضارب، یہ کہتے ہیں کام کرنے والا۔ تیسرا اس میں ہوتا ہے مال مضاربت، یہ کہتے ہیں انویسٹمنٹ کو۔ انویسٹمنٹ کو کہا جاتا ہے مال مضاربت۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ مضاربت ایک ایسا عقد ہے جو نفع میں شرکت پر ہوتا ہے، یعنی اس میں نفع کے اندر پارٹنرشپ ہوتی ہے، مضارب اور اسی طریقے سے رب المال یہ نفع آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں جو بھی ان کی آپس میں شرط طے ہوتی ہے۔ بمال من احد الشریکین، شریکین میں سے ایک آدمی کی جانب سے مال ہوتا ہے، یعنی ایک ان میں سے انویسٹر ہوتا ہے جس کو رب المال کہا جاتا ہے، وعمل من الآخر، اور دوسرے آدمی کی جانب سے عمل یعنی کام ہوتا ہے، اس کو مضارب کہا جاتا ہے۔ ولا تصح المضاربۃ، لیکن اس سے پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں شرکت مفاوضہ کے اندر اور شرکت عنان کے اندر، اس کے اندر جو مال ہونا ضروری ہے بالکل اسی مال کے اندر ہی یہاں پر عقد مضاربت ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ دراہم ہیں، دینار ہیں، یہ اسی طریقے سے فلوس نافقہ ہیں، ملکوں کی کرنسی ہے یا سونے چاندی کی ڈلی ہے، لہذا اگر آپ عقد مضاربت کرنا چاہتے ہیں تو پھر عقد مضاربت بھی اسی سے ہی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی دوسری چیز سے نہیں ہو سکتی ہے۔ دیکھیے فرما رہے ہیں ولا تصح المضاربہ، عقد مضاربت صحیح نہیں ہے الا بالمال الذی، مگر اسی مال کے ساتھ جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں شرکت مفاوضہ کے اندر اور اسی طریقے سے شرکت عنان کے اندر، ان شرکت تصح بہ، وہی مال جس کے اندر شرکت صحیح ہوتی ہے، مفاوضہ اور عنان بالکل اسی مال کے اندر شرکت مضاربت یہ بھی جائز اور درست ہوتی ہے۔ اس کو شرکت تو نہیں کہنا چاہیے، بہرحال یہ عقد مضاربت ہے، لیکن اس میں چونکہ من وجہ شرکت ہوتی ہے اس لیے میں نے اس کو شرکت بول دیا ہے۔ ومن شرطھا، یہاں سے عقد مضاربت کی شرائط ذکر کی جا رہی ہیں، ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ نفع مشاع ہو۔ مشاع کا مطلب یہ ہے کہ پھیلا ہوا ہو، دوسرے لفظوں میں کہیں کہ پرسنٹیج کے اندر نفع ہونا چاہیے۔ نفع آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ پہلے سے دراہم متعین اور مخصوص کر دیں۔ مثال دیکھ لیں اس کی، رب المال ہے یہاں پہ شاہد، اور مضارب ہے زاہد، اور مال مضاربت ہے 5 لاکھ، یعنی شاہد نے مضارب زاہد کو 5 لاکھ روپے دیے۔ اب نفع ان کے درمیان طے ہوا ہے 40-60%، یعنی 40% یہ ملے گا شاہد کو رب المال کو اور 60% ملے گا اس کو مضارب کو۔ تو یہ اس طریقے سے جائز اور درست ہے، کیونکہ دیکھیں یہاں پہ نفع مشاع ہے، پھیلا ہوا ہے۔
لیکن اگر یہاں پر یہ والی شرط لگا دی جائے، مثال کے طور پہ مضارب یہ کہتا ہے کہ جو بھی نفع ہوگا اس میں سے پہلے میں 5,000 اپنے لیے رکھوں گا، جو باقی نفع ہوگا وہ ہم 40 اور 60% کے حساب سے تقسیم کریں گے، تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ اسی طریقے سے رب المال یہ والی شرط لگا لے کہ جو بھی نفع ہوگا اس میں سے 5,000 پہلے آپ مجھے دیں گے، باقی جو ہے وہ ہمارے درمیان آپس میں 50-50% مثال کے طور پہ تقسیم ہو جائے گا، تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ممکن ہے ٹوٹل نفع ہی 5,000 ہے، تو پھر اس سے تو دوسرا آدمی محروم ہو جائے گا۔ تو یہ فرمانے ومن شرطھا، اور عقد مضاربت کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ نفع ان دونوں کے درمیان، کن دونوں کے درمیان؟ رب المال اور مضارب کے درمیان مشاع، پھیلا ہوا ہو، پرسنٹیج کے اندر ہو، ان دونوں میں سے کوئی ایک دراہمہ مسمات یہ اسم سے ہے، نام لیے ہوئے دراہم، مطلب یہ کہ مخصوص اور متعین دراہم کا ان دونوں میں سے کوئی ایک مستحق نہ ہو، پہلے سے یہ والی بات طے نہ ہو کہ میں پہلے اتنے دراہم اپنے لیے رکھوں گا، بعد میں ہمارے درمیان جو نفع ہے تقسیم ہوگا، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ آگے دیکھیں، وَلَا بُدَّ أَن يَكُونَ الْمَالُ مُسَلَّمًا إِلَى الْمُضَارِبِ، اور ضروری ہے کہ مال اس میں سپرد کر دیا گیا ہو مضارب کی طرف۔ دیکھیں یہ بھی اس کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے کہ جو رب المال ہے، یعنی جو انویسٹر ہے، اس نے جو بھی انویسٹمنٹ کرنی ہے، مثال کے طور پہ 5 لاکھ ہے، وہ 5 لاکھ یہ مضارب یعنی زاہد کے حوالے کر دے۔ ایسا نہ ہو کہ اپنے اکاؤنٹ کے اندر اس نے رکھے ہوئے ہیں اور اس کو کہے کہ بھئی آپ سودا دیکھو، جب کوئی سودا نظر آیا تو پھر میں دے دوں گا، ایسا نہیں ہے۔ عقد مضاربت تب ہوگا کہ جب انویسٹر جو مضارب ہے اس کو مال ہینڈ اوور کر دے گا۔ وَلَا يَدَ لِرَبِّ الْمَالِ فِيهِ، اور اس میں رب المال کا کسی قسم کا قبضہ نہ ہو۔ اصل اس میں یہ لفظ ہے یدا، میں نے اس میں جب ترجمہ کیا تھا نا، میں نے اس میں یہ لفظ غلط لیتا تھا، میں نے لیتا تھا اس کو لابدہ، اور ترجمہ بھی میں نے پھر غلط کر دیا تھا کہ اس میں رب المال کا ہونا ضروری ہے، تو اس کو آپ تھوڑا سا ٹھیک کر لیں۔ وَلَا يَدَ لِرَبِّ الْمَالِ فِيهِ، کہ جو انویسٹمنٹ ہے رب المال یعنی جو انویسٹر ہے اس میں اس کا کسی قسم کا قبضہ نہیں ہونا چاہیے۔ انویسٹر وہ انویسٹمنٹ مضارب کے حوالے کر دے گا تاکہ مضارب اس سے کھل کر تجارت کر سکے، تو پھر تو عقد مضاربت صحیح ہوگا۔ اگر انویسٹر کا اس کے اندر عمل دخل ہے، اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، تو پھر اس سے عقد مضاربت جائز اور درست نہیں ہوگا۔ آگے دیکھیں، فَإِذَا صَحَّتِ الْمُضَارَبَةُ، دیکھیں مضاربت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے مضاربت مطلقہ، دوسری ہے مضاربت مقیدہ۔ یہاں سے مضاربت مطلقہ کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ مضاربت مطلقہ یہ ہوتا ہے کہ جس میں کسی زمانے کی یا کسی جگہ کی یا کسی خاص سامان کی قید نہ ہو، مضارب کو تمام وہ کام کرنے کی اجازت ہو جو تجارت کے لیے نفع مند ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ جو انویسٹمنٹ ہے، یعنی جو مال مضاربت ہے، اس سے کوئی بھی چیز خرید سکتا ہے، اس کو بیچ سکتا ہے، اس مال کو لے کر سفر کر سکتا ہے، اس مال کو آگے تجارت کے اوپر دے سکتا ہے، کسی کو وکیل بنا سکتا ہے وغیرہ ذالکہ۔ تو اگر اس قسم کی مضاربت ہے تو اس کو کہا جاتا ہے مضاربت مطلقہ۔ اور مضاربت مقیدہ میں یہ ہوتا ہے کہ جس میں انویسٹر کوئی نہ کوئی قید لگا دیتا ہے، مثال کے طور پہ قید لگا دیتا ہے کہ 1 مہینے تک آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، یا آپ اس سے فلاں سامان تجارت خرید سکتے ہیں، فلاں سامان تجارت نہیں خرید سکتے ہیں، یا آپ فلاں جگہ پر ہی کام کر سکتے ہیں، دوسری جگہ پر کام نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس قسم کی جو مضاربت ہوتی ہے اس کو مضاربت مقیدہ کہا جاتا ہے۔ اس کا بھی جو مسائل ہیں وہ انشاءاللہ آگے چل کے ہم پڑھ لیں گے۔ دیکھیں ذرا، یہ فرما رہے ہیں کہ جب مضاربت مطلقہ صحیح ہو جائے تو جائز ہے مضارب کے لیے کہ وہ اس مال سے خریدے، سامان تجارت خرید لے، اس کو بیچ دے، اس مال کو لے کر سفر کر لے، وَيُبْزِيَ، اور اسی طریقے سے آگے بھی مال کسی کو دے سکتا ہے تجارت پر، یہ لفظ پہلے بھی گزر چکا ہے، تو مال کو بذات کے اوپر دینا مضارب یہ بھی کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے مال کے اوپر کسی کو وکیل بھی بنا سکتا ہے، وکیل بھی شراء بنا سکتا ہے، یا اسی طریقے سے فروخت کرنے کا وکیل بنا سکتا ہے، تو یہ سارے کام کر سکتا ہے جب کس کے اندر؟ مضاربت مطلقہ کے اندر۔ وَلَيْسَ لَهُ أَن يَدْفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً، دیکھیں مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ رب المال نے جب انویسٹمنٹ یعنی جو مال مضاربت ہے وہ مضارب کو دے دیا، تو کیا مضارب اس مال کو آگے کسی کو مضاربت پر دے سکتا ہے یا نہیں؟ تو یہ فرما رہے ہیں کہ نہیں دے سکتا۔ مثال کے طور پہ شاہد نے 5 لاکھ دے دیے زاہد کو، اب زاہد اسی 5 لاکھ کو آگے ناصر کو دے سکتا ہے مضاربت پر، یعنی ناصر کو مضارب بنا دے اور اس کو کہے کہ آپ 5 لاکھ سے تجارت کریں، نفع 50-50% ہو جائے گا۔ ایسا کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تو فرما رہے ہیں کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں شاہد نے جب زاہد کو 5 لاکھ روپے دیے ہیں وہ اسی وجہ سے دیے ہیں کہ اس کو زاہد کے اوپر اعتماد ہے، تو وہ اعتماد جو شاہد کو زاہد پر ہے ممکن ہے وہ ناصر کے اوپر نہ ہو، لہذا اگر زاہد ناصر کو دینا چاہتا ہے شاہد کی انویسٹمنٹ، تو پھر زاہد کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ شاہد سے اجازت لے۔ اگر تو شاہد اجازت دے دیتا ہے تب تو وہ آگے دے سکتا ہے، اگر اجازت نہیں دیتا ہے تو پھر آگے نہیں دے سکتا ہے۔ اور ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں وَلَيْسَ لَهُ، جائز نہیں ہے اس کے لیے، کس کے لیے؟ مضارب کے لیے، یعنی زاہد کے لیے جائز نہیں ہے أَن يَدْفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً، کہ وہ مال کو آگے مضاربت کے اوپر دے، إِلَّا أَن يَأْذَنَ لَهُ رَبُّ الْمَالِ فِي ذَلِكَ، مگر یہ کہ رب المال اگر اس کی اجازت دے دیتا ہے، شاہد اجازت دیتا ہے پھر تو ٹھیک ہے، یا پھر شاہد اس کو یہ کہہ دے اے عمل برائے کا، آپ اپنی رائے کے مطابق عمل کریں، تو یہ بھی ایک اعتبار سے اجازت ہی ہے۔
تو اگر اس کو اجازت دے دیتا ہے شاہد تب تو وہ آگے مضاربت کے اوپر دے سکتا ہے، اگر اجازت نہیں دیتا ہے تو پھر آگے مضاربت کے اوپر نہیں دے سکتا ہے۔ وَإِنْ خَصَّ لَهُ رَبُّ الْمَالِ، یہاں سے مضاربت کی دوسری قسم مضاربت مقیدہ کو بیان کیا جا رہا ہے کہ رب المال نے جب 5 لاکھ روپے دیے زاہد کو، مضارب کو دیے، لیکن ساتھ ساتھ قید لگا دی کہ آپ نے فیصل آباد میں ہی کام کرنا ہے، فیصل آباد سے باہر نہیں جانا، تو اب یہ جو زاہد ہے یہ اس انویسٹمنٹ کو لے کے فیصل آباد سے باہر نہیں جا سکتا۔ یہ اسی طریقے سے شاہد نے زاہد کے اوپر لازم کر دیا کہ آپ نے اس انویسٹمنٹ سے صرف ایک قسم کا مال خریدنا ہے، مثال کے طور پہ اس کو کہتا ہے کہ آپ نے اس سے صرف اور صرف موبائل خریدنے ہیں، یا موبائلوں کی کوئی قسم مقرر کر دیتا ہے کہ آپ نے اس سے صرف شاؤمی کے موبائل خریدنے ہیں، تو یہ جو ظاہر ہے یہ پھر کسی اور کمپنی کے موبائل نہیں خرید سکتا، کیونکہ یہ جو مضاربت ہے یہ مضاربت مقیدہ ہے۔ دیکھیں ذرا یہ فرما رہے ہیں وَإِنْ خَصَّ لَهُ رَبُّ الْمَالِ، اور اگر تخصیص کر دے، خاص کر دے رب المال تصرف کرنے کا ایک کسی مخصوص شہر کے اندر، او فی صلہ یا سامان میں بھی انہا، کسی متعین سامان کی تخصیص کر دیتا ہے، لم یجوز لہو تو جائز نہیں ہے اس کے لیے، کس کے لیے؟ مضارب کے لیے، ان یتجاوز عن ذلک، کہ اس سے تجاوز کرے، اس کو چھوڑ کے کوئی اور سامان خرید لے، یہ اسی طریقے سے اگر اس نے شہر کو مخصوص کیا تھا تو اس شہر سے نکل کے کسی اور شہر میں چل جائے، یہ کرنا جائز نہیں ہے۔ وکذالک، اسی طریقے سے اگر اس نے مضاربت کا وقت متعین کر دیا، اس کی جو مدت تھی وہ تعین کر دی، مثال کے طور پہ اس کو پیسے دیے، اس کو کہ یہ 6 مہینے تک آپ اس سے کام کر سکتے ہیں، تو جیسے ہی 6 مہینے پورے ہوں گے عقد مضاربت یہ ختم ہو جائے گا، تو 6 مہینے تک مضارب وہ کام کرے گا اور جو نفع ہے پھر جو بھی طے ہوگا اس کے مطابق تقسیم ہوگا، جب مدت پوری ہوگی تو پھر یہ عقد مضاربت ختم ہو جائے گا، پھر مضارب پر لازم ہوگا کہ وہ انویسٹر کو اس کی رقم واپس کرے۔ تو دیکھیں ذرا یہی فرما رہے ہیں وکذالک، اسی طرح ان وقت کا، اگر اس نے وقت بیان کیا ہو مضاربت کا مدتاً بینہا، ایک مدت متعین طریقے سے، تو جائزہ، تو ایسے کرنا بھی جائز ہے۔ وبطل العقد بمضیہا، اور عقد مضاربت باطل ہو جائے گا بمضیہا، اس مدت کے گزرنے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مختصر القدوری کا باب نمبر 17 ہے، کتاب المضاربہ، سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ آیا مضارب رب المال کے باپ کو یا بیٹے کو یا کسی ایسے رشتہ دار کو خرید سکتا ہے جو اس پر آزاد ہوگا یا پھر نہیں خرید سکتا؟ اسی کے بارے میں تفصیل انشاءاللہ آج کے سبق پہ پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وَلَيْسَ لِلْمُضَارِبِ أَنْ يَشْتَرِيَ أَبَا رَبِّ الْمَالِ وَلَا ابْنَهُ وَلَا مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ فَإِنِ اشْتَرَاهُمْ كَانَ مُشْتَرِيًا لِنَفْسِهِ دُونَ الْمُضَارَبَةِ وَإِنْ كَانَ فِي الْمَالِ رِبْحٌ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ وَإِنِ اشْتَرَاهُمْ ضَمِنَ مَالَ الْمُضَارَبَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَالِ رِبْحٌ جَازَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهُمْ فَإِنْ زَادَتْ قِيمَتُهُمْ عَتَقَ نَصِيبُهُ مِنْهُمْ وَلَمْ يَضْمَنْ لِرَبِّ الْمَالِ شَيْئًا وَيَسَأَ الْمُعْتَقُ لِرَبِّ الْمَالِ فِي قِيمَةِ نَصِيبِهِ مِنْهُ۔ ترجمہ دیکھ لیں، مضارب کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ خریدے رب المال کے باپ کو، نہ ہی اس کے بیٹے کو، نہ ہی کسی ایسے شخص کو جو رب المال پر آزاد ہو جائے، اور اگر مضارب نے ایسے غلاموں کو خرید لیا تو وہ اپنی ذات کے لیے خریدنے والا ہوگا، نہ کہ مضاربت کے طور پر، اور اگر مال میں نفع ہے تو مضارب کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ خریدے ایسے شخص کو جو آزاد ہو جائے مضارب پر، اور اگر مضارب نے ایسے غلاموں کو خرید لیا تو وہ مال مضاربت کا ضامن ہوگا، اور اگر مال میں نفع نہیں ہے تو مضارب کے لیے جائز ہے کہ وہ ایسے غلاموں کو خریدے، اور اگر اضافہ ہو جائے ان غلاموں کی قیمتوں میں تو آزاد ہو جائے گا مضارب کا حصہ ان غلاموں کی قیمت سے، اور وہ مضارب رب المال کے لیے کسی چیز کا ضامن نہیں ہوگا، اور معتق آزاد شدہ غلام یہ کوشش کرے گا رب المال کے لیے اس کے حصے کی قیمت میں۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں، مضارب کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا ہے جس سے رب المال یعنی انویسٹر کو نقصان ہو۔ مثال کے طور پہ اب کوئی شخص اگر اپنے قریبی رشتہ دار کو خریدتا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ زیرا ہم محرم کا مالک بنتے ساتھ ہی وہ شخص آزاد ہو جاتا ہے۔ اب مضارب کے پاس جو انویسٹمنٹ ہے، مضارب کے پاس جو پیسے ہیں، مضارب کے پاس جو مال مضاربت ہے، وہ ہے کس کا ہے؟ وہ ہے رب المال کا۔ اب اگر مضارب نے رب المال کے باپ کو خرید لیا تو ظاہر ہے وہ رب المال پر آزاد ہو جائے گا، اور رب المال پر آزاد ہونے کی وجہ سے رب المال کو فائدہ نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہوگا، حالانکہ عقد مضاربت تو اس لیے کیا گیا تھا کہ رب المال کو فائدہ ہو۔ یا اسی طریقے سے اگر وہ رب المال کے بیٹے کو خریدتا ہے تو تب بھی آزاد ہو جائے گا، یا کوئی بھی قریبی رشتہ دار ہے جس کو خریدنے کی وجہ سے وہ رب المال پر آزاد ہو جاتا ہے، لہذا مضارب کے لیے جائز نہیں ہے کہ ایسے کسی شخص کو خریدے۔ اور اگر بالفرض مضارب انویسٹمنٹ میں سے کسی ایسے شخص کو یعنی کسی ایسے غلام کو خرید لیتا ہے جس کا رب المال کے ساتھ ذی رحم محرم والا رشتہ ہے اور وہ اس کے اوپر آزاد ہو جاتا ہے، خریدنے کی وجہ سے یہ خریداری رب المال کی طرف سے یا اس کی انویسٹمنٹ سے نہیں ہوگی بلکہ یہ مضارب کی طرف سے ہوگی۔ دیکھیں ذرا یہ فرما رہے ہیں ولیس للمضارب، مضارب کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ خریدے رب المال کے باپ کو، ولا ابنہ، اور نہ ہی وہ رب المال کے بیٹے کو خرید سکتا ہے، ولا من، اور نہ ہی کسی ایسے شخص کو خرید سکتا ہے یا تکو علیہ جو رب المال کے اوپر آزاد ہو جاتا ہو، یعنی اس کا کوئی ایسا قریبی رشتہ دار ہے۔ فَإِنِ اشْتَرَاهُمْ، اور اگر بالفرض مضارب نے خرید لیا ہم ایسے لوگوں کو، باپ کو خرید لیا، بیٹے کو خرید لیا، یا اور کسی قریبی رشتہ دار کو خرید لیا، کان مشتریا لنفسہ، تو پھر اس صورت کے اندر مضارب اپنی ذات کے لیے خریدنے والا ہوگا، یہ مال مضاربت سے خریداری تصور نہیں ہوگی، کیونکہ اگر اس کو مال مضاربت سے اگر آپ خریداری بنا لیتے ہیں تو پھر اس صورت میں رب المال کا نقصان ہے، حالانکہ عقد مضاربت رب المال کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا گیا تھا، نہ کہ اس کو نقصان دینے کے لیے۔
وَإِنْ كَانَ فِي الْمَالِ رِبْحٌ، مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ شاہد رب المال ہے اور زاہد مضارب ہے۔ شاہد نے 1,00,000 روپے دیا زاہد کو مال مضاربت تجارت کے لیے، زاہد جو کہ مضارب ہے اس نے اس 1,00,000 روپے سے تجارت کی تو 10,000 نفع ہوا۔ اب ظاہر ہے 10,000 میں سے 5,000 شاہد کا ہے اور 5,000 زاہد کا ہے، اگر 50-50% طے ہوا تھا۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو نفع کی رقم ہے 10,000، اس نفع کی رقم سے زاہد نے ناصر کو خرید لیا جو ناصر زاہد کا بیٹا ہے، یعنی مضارب کا بیٹا ہے۔ تو کیا مضارب اپنے بیٹے کو یا کسی ایسے رشتہ دار کو خرید سکتا ہے جس کے خریدنے کی وجہ سے وہ آزاد ہو جائے؟ تو یہ فرما رہے ہیں کہ زاہد کے لیے ایسے رشتہ دار کو خریدنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اگر زاہد کسی ایسے رشتہ دار کو خرید لے گا تو پھر اس صورت کے اندر جو رب المال ہے اس کے حصے کے اندر فساد پیدا ہو جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اب یہ ناصر کو خرید تو لیا اس نے زاہد نے 10,000 کا، اب ظاہر ہے ناصر کے دو اس میں ہوں گے پارٹنر، 50% ہوگا ناصر کا، کس کا؟ زاہد کا، اور 50% ہوگا کس کا؟ اس شاہد کا۔ 50% تو ناصر کا آزاد ہو گیا کیونکہ وہ زاہد کا بیٹا ہے۔ اب یہ جو 50% ہے باقی بچا جو کہ ملکیت ہے شاہد کی، اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ناصر آدھا آزاد ہو اور آدھا غلام ہو، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اب ظاہر ہے شاہد یا تو اس کو آزاد کرے گا ناصر کو، یا پھر یہ ہے کہ ناصر کو کہا جائے گا کہ تم کمائی کر کے شاہد کو تم اس کے جو 5,000 ہے وہ واپس کرو۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر مضارب کسی ایسے رشتہ دار کو خریدے گا جس کے خریدنے کی وجہ سے وہ مضارب پر آزاد ہو جاتا ہے تو پھر اس سے رب المال کے حصے میں فساد پیدا ہوگا، لہذا مضارب کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر پھر بھی مضارب ناصر کو خرید لیتا ہے تو پھر مضارب یہ جو شاہد رب المال ہے اس کے لیے مال مضاربت کا ضامن ہوگا، لیکن یہ ساری تفصیل اس وقت ہے جب مال مضاربت میں نفع ہو۔ اگر مال مضاربت میں نفع نہیں ہے تو پھر اس صورت کے اندر اگر راس المال میں سے اس ناصر کو خریدا ہے، یعنی مضارب نے جو 1,00,000 روپے اس کو ملا تھا شاہد کی طرف سے، اس 1,00,000 روپے میں سے اس نے ناصر کو خرید لیا 10,000 میں، تو اب یہاں پر دیکھیں چونکہ اس کا حصہ کچھ نہیں ہے 1,00,000 میں سے، زاہد کو تو تب ملے گا نا جب 1,00,000 میں سے پرافٹ ہوگی، تو جب تک پرافٹ نہیں ہوئی ہے 1,00,000 میں سے زاہد کا حصہ نہیں ہے، تو زاہد کا جب حصہ نہیں ہے تو زاہد اگر ناصر کو خریدے گا تو ناصر کا مالک بھی نہیں بنے گا، جب ناصر کا مالک نہیں بنے گا تو ناصر آزاد بھی نہیں ہوگا۔ لہذا اگر نفع نہیں ہوتا ہے مال مضاربت میں سے تو پھر جو مضارب ہے وہ جو راس المال ہے مال مضاربت ہے اس میں سے کسی ایسے رشتہ دار کو خرید سکتا ہے جو اس کا قریبی رشتہ دار ہو جس کے خریدنے کی وجہ سے وہ آزاد ہو جاتا ہو، لیکن چونکہ یہاں پر مضارب مالک نہیں ہے لہذا وہ آزاد بھی نہیں ہوگا، تو جب آزاد بھی نہیں ہوگا تو ایسے رشتہ دار کا خریدنا بھی صحیح ہوگا۔ یہ فرما رہے وَإِنْ كَانَ فِي الْمَالِ رِبْحٌ، اور اگر مال میں نفع ہے فَلَيْسَ لَهُ، تو جائز نہیں ہے اس کے لیے، کس کے لیے؟ اس مضارب کے لیے، ان یشتری، یہ کہ وہ خریدے من یعتق علیہ، ایسے غلام کو جو اس کے اوپر آزاد ہو جاتا ہو۔ وَإِنْ اشْتَرَاهُمْ، اور اگر بالفرض مضارب نے خرید لیا ہے زمین مال المضاربہ، تو مال مضاربت کا یہ ضامن ہوگا، یعنی جو اس نے مال مضاربت لیا ہے رب المال سے اس کا یہ ضامن ہوگا، اس کو اس کو واپس کرنا پڑے گا۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ فِي الْمَالِ رِبْحٌ، اور اگر مال میں نفع نہیں ہے جاز لہ، تو جائز ہے اس کے لیے، کس کے لیے جائز ہے؟ اس مضارب کے لیے جائز ہے ان یشتریہم، کہ وہ خریدے ان کو یعنی ایسے افراد کو خریدے جس کی اس مضارب کے ساتھ قریبی رشتہ داری ہے، لیکن چونکہ یہاں پہ مضارب کا اپنا مال نہیں ہے لہذا خریدنے کی وجہ سے آزاد بھی نہیں ہوگا۔ فَإِن زادت، اور اگر اضافہ ہو جائے قیمتہم، ایسے غلاموں کی قیمت میں، عَتَقَ نَصِیبُہُ مِنْہُم، تو مضارب کا جو حصہ بنتا ہوگا اس میں سے وہ آزاد ہو جائے گا، لیکن مضارب رب المال میں سے رب المال کے لیے کسی چیز کا ضامن نہیں ہوگا۔ مسئلہ دیکھ لیں وہی والا ہے، شاہد رب المال ہے، اس نے 1,00,000 روپے دیا تھا مال مضاربت کے لیے، کس کو؟ زاہد کو۔ اب زاہد نے 1,00,000 روپے میں سے یہ جو ناصر ہے جو کہ زاہد کا بیٹا ہے وہ خرید لیا مثال کے طور پہ 10,000 کا۔ اب جب دیکھیں جب زاہد نے 10,000 کا اپنا بیٹا خریدا ہے تو بیٹا تو آزاد نہیں ہوگا کیونکہ 10,000 یہ مضارب کا نہیں ہے بلکہ رب المال کا ہے، اور ناصر کا شاہد کے ساتھ کوئی قریبی رشتہ نہیں ہے، لہذا اس مضارب کے لیے ناصر کا خریدنا بھی جائز ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ جب 10,000 کا غلام خریدا تھا بعد میں اس کا ریٹ بڑھ گیا، اب اس کا ریٹ ہو چکا ہے 11,000، اور جب اس کا ریٹ 11,000 ہو چکا ہے تو گویا کہ 1,000 نفع ہو گیا۔ اب 1,000 نفع ہے تو جس طریقے سے اگر پہلے کمٹمنٹ ہوئی تھی کہ نفع 50-50% ہوگا تو 1,000 میں سے 500 ہوگا کس کا؟ زاہد کا، اور 500 ہوگا شاہد کا۔ اب یہاں پہ دیکھیں مضارب ناصر کی جو قیمت ہے 11,000 میں سے 500 کا مالک بن چکا ہے، اپنے قریبی رشتہ دار کا، اپنے بیٹے کا مالک بن چکا ہے۔ ظاہر ہے اپنے بیٹے کا مالک بننے کی وجہ سے جو 500 حصہ بنتا ہے اس میں سے وہ آزاد ہو جائے گا۔ اب 11,000 کو اگر آپ 500 پہ تقسیم کرتے ہیں تو کل 22 حصے بنتے ہیں، 22 حصے میں سے ایک حصہ آزاد ہو جائے گا، باقی 21 حصے یہ کس کی ملکیت ہے؟ یہ ملکیت ہوگی شاہد کی۔ لیکن ظاہر ہے ویسا تو نہیں ہو سکتا کہ غلام کے 22 حصوں میں سے ایک حصہ آزاد ہو جائے اور باقی 21 حصے وہ غلام رہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ لہذا اب یہ جو غلام ہے ناصر، اس کے لیے حکم یہ ہوگا کہ یہ کمائی کرے، کمائی کر کے جو باقی پیسے بنتے ہیں 10,500 یہ ادا کرے شاہد کو،
تو جب یہ غلام کما کر 10,500 شاہد کو ادا کر دے گا تو پھر یہ غلام مکمل آزاد ہو جائے گا۔ اس مسئلے کے اندر مضارب کے اوپر کسی قسم کا ضمان نہیں آئے گا، یعنی مضارب رب المال کو کچھ بھی نہیں دے گا، کیونکہ مضارب کا کوئی قصور نہیں ہے۔ مضارب نے جب ناصر کو خریدا تھا اس وقت مضارب کا اپنا کوئی حصہ نہیں تھا، وہ ساری کی ساری انویسٹمنٹ کس کی تھی؟ رب المال کی تھی۔ تو جب مضارب کا کوئی قصور نہیں تھا، لہذا مضارب کے لیے خریدنا بھی جائز ہے، اور اگر نفع بعد میں ہوا ہے، اس کی قیمت بڑھ گئی ہے، پھر بعد میں ملکیت آئی ہے مضارب کی، تو چونکہ مضارب کا کوئی قصور نہیں ہے لہذا مضارب رب المال کے لیے کسی قسم کا ضامن بھی نہیں ہوگا۔ ذرا عبارت دیکھیں، فرمانے فَإِن زَادَتْ قِيمَتُهُمْ، اور اگر اضافہ ہو جائے قیمتہم، ان کی قیمت میں۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ہم ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ ہم ضمیر لوٹ رہی ہے قریبی رشتہ داروں کی طرف۔ یعنی میں نے تو ایک مثال دی نا آپ کو کہ ناصر یہ زاہد کا بیٹا ہے، بیٹے کے بجائے باپ بھی ہو سکتا ہے، یا اسی طریقے سے کوئی اور قریبی رشتہ بھی ہو سکتا ہے، ذی رحم محرم والا رشتہ۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر قریبی رشتہ دار کی قیمت میں اضافہ ہو جائے، عطا کا آزاد ہو جائے گا نصیبہ، اس کا حصہ۔ یہ نصیبہ میں جو ہو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اس زاہد مضارب کی طرف، منہم یہ لوٹ رہی ہے ان غلاموں کی طرف جس کو اس مضارب نے خریدا تھا۔ ولم یضمن لرب المال شیئا، اور یہ جو مضارب ہے رب المال کے لیے کسی چیز کا ضامن نہیں ہوگا۔ ویسأل معتق، اس کو معتق نہیں پڑھنا، معتق پڑھنا ہے، اور معتق کوشش کرے گا، یعنی یہ جو ناصر ہے یہ کمائی کرے گا رب المال کے لیے، اس کا جتنا حصہ بنتا ہوگا قیمت میں سے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 22 میں سے 21 حصے یعنی 10,500 یہ بنتے ہیں کس کے؟ شاہد جو کہ رب المال ہے۔ تو یہ جو ناصر ہے یہ کما کر 10,500 ادا کر دے گا شاہد کو، اور یہ غلام مکمل آزاد ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا باب نمبر 17 ہے، کتاب المزاربہ، سبق نمبر 3 میں خوش آمدید۔ آیا مضارب مال مضاربت کو آگے مضاربت پر دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا، اس کے بارے میں تفصیل پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وَإِذَا دَفَعَ الْمُضَارِبُ الْمَالَ مُضَارَبَةً عَلَى غَيْرِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ رَبُّ الْمَالِ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضْمَنْ بِالدَّفْعِ وَلَا بِتَصَرُّفِ الْمُضَارِبِ الثَّانِي حَتَّى يَرْبَحَ، فَإِذَا رَبِحَ ضَمِنَ الْمُضَارِبُ الْأَوَّلُ الْمَالَ لِرَبِّ الْمَالِ، وَإِذَا دَفَعَ إِلَيْهِ مُضَارَبَةً بِالنِّصْفِ فَأَذِنَ لَهُ أَنْ يَدْفَعَهَا مُضَارَبَةً فَدَفَعَهَا بِالثُّلُثِ جَازَ، فَإِنْ كَانَ رَبُّ الْمَالِ قَالَ لَهُ عَلَى أَنَّ مَا رَزَقَ اللَّهُ تَعَالَى فَهُوَ بَيْنَنَا نِصْفَانِ فَلِرَبِّ الْمَالِ نِصْفُ الرِّبْحِ وَلِلْمُضَارِبِ الثَّانِي ثُلُثُ الرِّبْحِ وَلِلْأَوَّلِ السُّدُسُ، وَإِنْ كَانَ قَالَ عَلَى أَنَّ مَا رَزَقَكَ اللَّهُ فَهُوَ بَيْنَنَا نِصْفَانِ فَلِلْمُضَارِبِ الثَّانِي الثُّلُثُ وَمَا بَقِيَ بَيْنَ رَبِّ الْمَالِ وَالْمُضَارِبِ الْأَوَّلِ نِصْفَانِ، فَإِنْ قَالَ عَلَى أَنَّ مَا رَزَقَ اللَّهُ فَلِيَ نِصْفُهُ فَدَفَعَ الْمَالَ إِلَى آخَرَ مُضَارَبَةً بِالنِّصْفِ فَلِلثَّانِي نِصْفُ الرِّبْحِ وَلِرَبِّ الْمَالِ النِّصْفُ وَلَا شَيْءَ لِلْمُضَارِبِ الْأَوَّلِ، فَإِنْ شَرَطَ لِلْمُضَارِبِ الثَّانِي ثُلُثَيِ الرِّبْحِ فَلِرَبِّ الْمَالِ نِصْفُ الرِّبْحِ وَلِلْمُضَارِبِ الثَّانِي نِصْفُ الرِّبْحِ وَيَضْمَنُ الْمُضَارِبُ الْأَوَّلُ لِلْمُضَارِبِ الثَّانِي مِقْدَارَ سُدُسِ الرِّبْحِ مِن مَالِهِ۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور جب مضارب نے مال کو مضاربت کے لیے دے دیا دوسرے کو، اور اس کو اجازت نہیں دی تھی رب المال نے اس بارے میں، تو ضامن نہیں ہوگا دینے سے اور نہ ہی مضارب ثانی کے تصرف کرنے سے، یہاں تک کہ نفع ہو جائے، اور جب نفع ہو جائے گا تو مضارب اول رب المال کے لیے مال کا ضامن ہوگا۔ اور جب رب المال نے مال کو دیا مضاربت کے لیے نصف پر، اور اس نے اجازت دے دی کہ وہ آگے مضاربت کے لیے بھی دے دے، اور اس نے آگے دے دیا ثلث پر، تو ایسا کرنا جائز ہے۔ اور اگر رب المال نے اس کو کہا ہو جو اللہ ہمیں رزق دے گا وہ ہمارے درمیان نصف نصف ہوگا، تو رب المال کے لیے نفع کا نصف ہوگا، اور مضارب ثانی کے لیے نفع کا ثلث ہوگا، اور اول کے لیے نفع کا چھٹا حصہ ہوگا۔ اور اگر اس نے یہ کہا اس شرط پر میں آپ کو دیتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ آپ کو رزق دیں گے وہ ہمارے درمیان نصف ہوگا، تو مضارب ثانی کے لیے ثلث ہوگا، اور جو باقی بچے گا وہ رب المال اور مضارب اول کے لیے نصف نصف ہوگا۔ اور اگر اس نے یہ کہا اس شرط پر میں آپ کو دیتا ہوں کہ جو اللہ نے رزق دیا وہ میرے لیے اس کا نصف ہوگا، اس نے مال کو دوسرے کو دے دیا مضاربت کے طور پر نصف کے، تو دوسرے کو نفع کا نصف ملے گا، اور رب المال کے لیے نصف ہوگا، اور مضارب اول کو کچھ نہیں ملے گا۔ اور اگر شرط لگائی مضارب ثانی کے لیے نفع کے 2 ثلث کی، تو رب المال کے لیے نفع کا نصف حصہ ہوگا، اور مضارب ثانی کے لیے نفع کا نصف حصہ ہوگا، اور مضارب اول ضامن ہوگا مضارب ثانی کے لیے نفع کے چھٹے حصے کا اپنے مال سے۔ عبارت و ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ رب المال نے مال مضاربت دیا تھا مضارب کو، اور اجازت نہیں دی تھی کہ آپ آگے اس مال کو مضاربت کے طور پر دے دیں، لیکن مضارب نے اس مال کو آگے مضاربت کے طور پر دے دیے، تو کیا مضارب ضامن ہوگا یا ضامن نہیں ہوگا، اسی کے بارے میں یہاں پہ مسئلہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ مثال دیکھ لیں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ شاہد یہ رب المال ہے، اس نے 1,00,000 روپے مال مضاربت دیا تھا زاہد کو، زاہد ہے مضارب اول، اور شاہد نے یہ کہا تھا کہ بھئی آپ نے خود تجارت کرنی ہے، آپ نے اس مال کو آگے مضاربت کے اوپر نہیں دینا، لیکن زاہد نے یہ جو 1,00,000 تھا یہ آگے ناصر کو دے دیا مضاربت کے اوپر، تو ناصر ہے مضارب ثانی اور زاہد ہے مضارب اول۔ تو یہاں پہ دیکھیں مضارب اول کے لیے جائز نہیں تھا کہ وہ مضارب ثانی کو دیتا، لیکن اس نے اجازت نہ ملنے کے باوجود مال کو مضارب ثانی کو دے دیا، تو آیا یہ ضامن ہوگا یا ضامن نہیں ہوگا؟ تو دیکھیں اصول یہ ہے کہ زاہد ضامن ہوگا، لیکن صرف مضاربت پر دینے کی وجہ سے ضامن نہیں ہوگا جب تک ناصر اس کو آگے تجارت میں استعمال نہ کر دے اور نفع نہ کما لے۔
جب وہ اس سے تجارت کرے گا اور تجارت میں کرنے کے بعد جب نفع کما لے گا تو پھر جو مضارب اول ہے وہ رب المال کے لیے ضامن ہوگا 1,00,000 روپے کا، کیونکہ دیکھیں جب تک اس نے تجارت نہیں شروع کی تو وہ ایک اعتبار سے اس کے پاس مال امانت ہے، اور جب تجارت شروع کر دی ہے تو اس میں اس بات کا بھی امکان موجود ہے کہ اس نے جو مال ہے وہ بطور بضاعت کے دیا ہو، لیکن جب نفع ہو گیا ہے اور نفع میں شریک ہونے کی وجہ سے یہ جو مضارب ثانی ہے یہ حقیقت میں مضارب بنا ہے، لہذا مضارب اول یہ رب المال کے لیے ضامن ہوگا۔ اب ذرا بار دیکھیں، فرما رہے ہیں وَإِذَا دَفَعَ الْمُضَارِبُ الْمَالَ، جب مضارب نے مال کو مضاربت کے طور پر دے دیا علی غیرہ اپنے علاوہ کسی اور کو، جیسے کہ زاہد نے ناصر کو دے دیا، وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ، اور اجازت نہیں دی تھی اس کو رب المال نے فی ذالک اس بارے میں، لم یضمن بالدفع، تو محض مضارب اول کے مضارب ثانی کو دینے کی وجہ سے ضامن نہیں ہوگا، ولا بتصرف المضارب ثانی، اور مضارب ثانی کے تصرف کرنے کی وجہ سے بھی ضامن نہیں ہوگا۔ مطلب یہ کہ مضارب ثانی اگر تجارت کر لیتا ہے تو صرف تجارت کرنے سے بھی مضارب اول ضامن نہیں ہوگا، حتی یربح، جب تک اس کو نفع نہ ہو جائے، جب اس کو نفع ہو جائے گا تو تب یہ حقیقت کے اندر مضارب ثانی بنے گا، تو لہذا مضارب اول کا اصول کی خلاف ورزی کرنا لازم آئے گا، لہذا یہ ضامن ہوگا رب المال کے لیے۔ فَإِذَا رَبِحَ، جب نفع ہو جائے گا کس کو؟ ناصر کو، ضامن المضارب الاول، تو مضارب اول ضامن ہوگا رب المال کے لیے مال کا۔ وَإِذَا دَفَعَ إِلَيْهِ مُضَارَبَةً بِالنِّصْفِ، مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جو رب المال ہے اس نے مضارب کو مال دیا اور یہ کہا کہ میرے اور آپ کے درمیان جو نفع ہے وہ 50-50% ہوگا، یعنی آدھا آدھا طے ہوگا، اور رب المال نے اس بات کی بھی اجازت دے دی کہ وہ مال مضاربت آگے کسی اور کو بھی کاروبار کے لیے دے سکتا ہے۔ اب مضارب نے جو آگے تھا، اگلا تھا، یعنی مضارب ثانی، اس کو تہائی نفع کے اوپر مال دیا کہ آپ اس میں کمائیں اور جو تہائی نفع ہوگا وہ ملے گا۔ تو اس مسئلے کی کل 4 صورتیں بنتی ہیں، وہ چاروں کی چاروں صورتیں انشاءاللہ آگے چل کے تفصیل سے آ رہی ہیں۔ یہ فرما رہے ہیں وَإِذَا دَفَعَ، اور جب دیا، کس نے دیا؟ رب المال نے دیا، الیہ، اس کی طرف، کس کی طرف؟ مضارب اول کی طرف، مال کو دیا یعنی مال مضاربت کو دیا، بالنصف یعنی نفع نصف ہوگا، فَأَذِنَ لَهُ، اور اجازت دے دی اس کے لیے۔ آذینہ کا جو فاعل ہے وہ شاہد ہے، لہو کے اندر جو ہو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے زاہد کی طرف، اس کو اس بات کی بھی اجازت دے دی ان یدفعها، کہ وہ دے دے اس کو۔ یدفع کا فاعل جو ہے وہ زاہد ہے، ہا ضمیر لوٹ رہی ہے مال مضاربت کی طرف، مضاربتاً، وہ آگے بھی اس مال کو مضاربت کے طور پر دے سکتا ہے، فدفعها بالثلث، لہذا اس نے دے دیا بالثلث، تہائی کے اوپر۔ یہ جو دفع ہے اس کا فاعل ہے مضارب اول، اور ہا ضمیر لوٹ رہی ہے مال مضاربت کی طرف، بالثلث، تہائی کے اوپر، جازہ، تو اس طریقے سے کرنا جائز ہے۔ اب یہ کل 4 صورتیں بنتی ہیں، وہ کون سی 4 صورتیں ہیں وہ ایک ایک کر کے یہاں پہ ذکر کی جائیں گی۔ فَإِنْ كَانَ رَبُّ الْمَالِ قَالَ، پہلی صورت یہ ذکر کی جا رہی ہے کہ رب المال نے جب مضارب کو مال دیا تھا تو یہ کہا تھا کہ جو نفع ہوگا اس میں سے آدھا میرا ہے۔ مضارب اول نے وہی والا مال آگے دے دیا مضارب ثانی کو، اور یہ کہا کہ جو نفع ہوگا اس میں سے تہائی آپ کو ملے گا۔ تو پھر اس صورت کے اندر جو کل منافع ہے، کل منافع کا نصف مل جائے گا رب المال کو، اور جو تہائی ہے وہ مل جائے گا مضارب ثانی کو، اور سدس مل جائے گا مضارب اول کو۔ اس طریقے سے ٹوٹل نفع تقسیم ہوگا۔ مثال دیکھ لیں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ مثال کے طور پہ شاہد رب المال نے 1,00,000 روپے دیا تھا مضارب اول کو، اور یہ کہا تھا کہ نفع آدھا میرا ہوگا۔ مضارب اول نے یہی 1,00,000 مضارب ثانی کو دے دیا، اور یہ کہا کہ نفع کا تہائی یعنی 33% حصہ آپ کو ملے گا۔ اب ہم یہ تصور کر لیتے ہیں کہ ٹوٹل منافع ہوا ہے 12,000، تو 12,000 میں سے جو نصف ہے 6,000، یہ تو مل جائے گا کس کو؟ شاہد کو، کیونکہ شاہد نے طے یہ کیا تھا کہ نفع کا آدھا میرا ملے گا، اور 12,000 کا جو تہائی ہے وہ ملے گا مضارب ثانی کو۔ 12,000 کا تہائی یہ ہوتا ہے 4,000، یعنی 33%۔ جو باقی بچے گا 2,000، یہ ہے سدس، چھٹا حصہ، یہ مل جائے گا زاہد مضارب اول کو۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ 12,000 میں سے نصف مل گیا اس کو شاہد کو، اور ثلث مل جائے گا ناصر مضارب ثانی کو۔ ثلث یعنی تیسرا حصہ، یہ بنتا ہے 4,000، اور سدس یعنی چھٹا حصہ، یہ بنتا ہے 2,012 کا، جو مل جائے گا زاہد کو۔ فرما رہے ہیں فَإِنْ كَانَ، اگر رب المال نے یہ کہا ہو عَلَىٰ أَنَّ مَا رَزَقَ اللَّهُ تعالیٰ، جو اللہ تعالیٰ رزق دے گا، فَهُوَ بَيْنَنَا نِصْفَانِ، وہ ہمارے درمیان نصف ہوگا، تو رب المال کے لیے نفع کا نصف ہوگا، اور مضارب ثانی کے لیے نفع کا ثلث ہوگا، مضارب ثانی یعنی ناصر کے لیے، اور مضارب اول کے لیے نفع کا سدس یعنی چھٹا حصہ ہوگا۔ یہ ہوگی پہلی صورت۔ اور اگر رب المال یہ کہتا ہے مضارب اول کو کہ اللہ تعالیٰ جو تمہیں رزق دے گا وہ ہمارے درمیان آدھا آدھا تقسیم ہوگا، پھر اس صورت کے اندر کیسے ہوگا وہ بھی دیکھ لیں۔ یعنی رب المال نے 1,00,000 روپے دیا تھا مضارب اول کو، اور یہ کہا تھا کہ یہ 1,00,000 روپے ہے، اس 1,00,000 روپے میں سے جو اللہ آپ کو رزق دے گا، یہ نہیں کہ ٹوٹل جو نفع ہوگا، بلکہ یہ کہا کہ جو نفع آپ کو ملے گا اس نفع میں سے آدھا آپ کا ہوگا اور آدھا میرا ہوگا۔ اب اس نے یہی والا 1,00,000 یعنی زاہد نے یہی والا 1,00,000 اٹھا کر دے دیا ناصر کو، اور یہ کہا کہ اس کا جو تہائی ہے 33% حصہ ہے وہ آپ کو ملے گا۔ اب وہی والی مثال ہے کہ ہم تصور کر لیتے ہیں کہ کل 12,000 نفع ہوا۔ اب 12,000 نفع میں سے جو طے ہوا تھا ناصر کے لیے وہ تھا تہائی یعنی 33%۔ 4,000 تو لے جائے گا یہ ناصر، پیچھے کتنا بچا؟ 8,000۔
جو 8,000 ہے وہ طے شدہ شرط کے مطابق دونوں کے درمیان نصف نصف تقسیم ہوگا، یعنی 8,000 میں سے 4,000 مل جائیں گے زاہد کو اور 4,000 مل جائیں گے شاہد کو۔ یہی فرما رہے ہیں وَإِن كَانَ قَالَ، اور اگر اس نے یہ کہا ہو رب المال نے، اللہ اس شرط پر میں دیتا ہوں ما رزقک اللہ، جو اللہ آپ کو رزق دے گا۔ دیکھیں دونوں میں فرق ہے، یہاں پر جو رب المال کہہ رہا ہے جو اللہ آپ کو رزق دے گا، یعنی نفع کا جو آپ کا حصہ بنے گا، فَهُوَ بَيْنَنَا نِصْفَانِ، وہ ہمارے درمیان نصف نصف ہوگا۔ اور یہاں پر اوپر اس نے یہ نہیں کہا تھا جو اللہ آپ کو رزق دے گا، بلکہ یہ کہا تھا کہ جو اللہ رزق دے گا یعنی ٹوٹل منافع کا آدھا آدھا ہوگا۔ تو لہذا پہلی صورت کے اندر رب المال کو زیادہ ملے گا، دوسری صورت کے اندر رب المال کو کم ملے گا۔ تو یہ بتا رہے ہیں فَلِلْمُضَارِبِ الثَّانِي الثُّلُث، تو مضارب ثانی کے لیے مل جائے گا ثلث، وما باقی بین رب المال والمضارب الاول نصفانی، اور جو رب المال ہے اور مضارب اول ہے اس کے لیے ہو جائے گا نصف نصف۔ آسان لفظوں میں اگر ہم کہیں تو اس طریقے سے ہوگا کہ ٹوٹل مال کے کل 3 حصے ہوں گے، ان 3 حصوں میں سے ایک ایک حصہ تینوں کو مل جائے گا، یعنی اگر 12,000 نفع آیا ہے تو 4,000 تینوں کو مل جائے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ رب المال نے مضارب اول سے یہ کہا تھا کہ جتنا نفع ہوگا اس کا آدھا میرے لیے ہے، اور پھر مضارب اول نے مضارب ثانی کو یہ کہا کہ جتنا نفع ہوگا آدھا آپ کے لیے ہے، تو پھر مضارب ثانی کو آدھا مل جائے گا اور رب المال کو آدھا مل جائے گا، اور مضارب اول فارغ، اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ مثال کے طور پہ 1 لاکھ دیا تھا مضارب اول کو اور یہ کہا تھا کہ جو نفع ہوگا اس میں سے آدھا میرا ہے، مضارب اول نے یہی 1 لاکھ اٹھا کے مضارب ثانی کو دے دیا اور کہا جو نفع ہوگا اس میں سے آدھا آپ کا ہے۔ اب ہم یہ تصور کر لیتے ہیں کہ ٹوٹل نفع ہوا ہے 12,000، اب 12,000 میں سے جو 6,000 ہے یہ تو مل جائے گا شاہد رب المال کو، اور جو باقی 6,000 ہے یہ مل جائے گا ناصر کو طے شدہ اصول کے مطابق، اور جو ظاہر ہے یہ محروم ہو جائے گا۔ یہی فرما رہے ہیں فَإِن قَالَ، اگر اس نے یہ کہا ہو أَلَا أَنَّ مَا رَزَقَ اللَّهُ، اللہ جو رزق دے گا فَلْيَنِصْفُهُ، اس میں سے آدھا میرا، یعنی ٹوٹل نفع کا آدھا میرا ہے، فَدَفَعَ الْمَالَ، لہذا جو ظاہر یعنی مضارب اول ہے اس نے دوسرے کو مضاربت کے طور پر دے دیا نصف کے لیے، یعنی آپ تجارت کریں نفع کا آدھا آپ کو ملے گا، تو دوسرے کے لیے نفع کا نصف ہوگا اور رب المال کے لیے نصف ہوگا، ولا شیء للمضارب الاول، اور مضارب اول کو کچھ نہیں ملے گا۔ فَإِن شَرَطَ للمضارب الثانی، چوتھی صورت بیان کی جا رہی ہے کہ رب المال نے یہ کہا تھا کہ جو نفع ہوگا اس میں سے آدھا میں لوں گا، مضارب اول نے وہی والا سرمایہ اٹھا کے مضارب ثانی کو دیا اور یہ کہا کہ جو نفع ہوگا اس کا 2/3 یعنی 66% وہ آپ کو ملے گا۔ ابھی صورت میں کیا ہوگا دیکھیں ذرا، 1 لاکھ روپیہ دیا تھا مضارب اول کو اور کہا تھا نفع کا آدھا میں لوں گا، مضارب اول نے 1 لاکھ دے دیا مضارب ثانی کو اور یہ کہا کہ نفع کا 2/3 آپ کو ملے گا۔ اب ہم یہ تصور کر لیتے ہیں کہ ٹوٹل نفع ہوا ہے 12,000، اب 12,000 میں سے جو 6,000 ہے یہ تو لے جائے گا شاہد رب المال، کیونکہ اس نے یہ کہا تھا کہ نفع کا آدھا میرا ہے، اور مضارب اول نے مضارب ثانی سے یہ کہا تھا کہ نفع کا 2/3 66% آپ کو ملے گا۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ 12,000 کا جو 66% ہے وہ بنتا ہے 8,000۔ اب 8,000 تو دے نہیں سکتا زاہد ناصر کو، کیونکہ 12,000 میں سے 6,000 تو یہ شاہد کو دے چکا ہے، تو لہذا جو باقی 6,000 بچے ہیں یعنی جو نصف ہے یہ دے گا زاہد ناصر کو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سدس یعنی چھٹا حصہ ہے 2,000 یہ زاہد ناصر کو اپنے پلے سے دے گا، کیونکہ اس نے اس کے ساتھ پہلے کمٹمنٹ یہ کی تھی کہ میں آپ کو 2/3 دوں گا، حالانکہ اس کو چاہیے تھا کہ اس کے ساتھ 2/3 کی بات طے نہ کرتا، جب اس کو جو پتا تھا کہ 2/3 کل بچنا ہی نہیں ہے تو اس کو وہ کیسے دے سکتا ہے۔ تو یہ فرمانے فَإِن شَرَطَ، اگر شرط لگائی تھی مضارب ثانی کے لیے ثلثی الربح، ثلثانی تھا حالت رفع میں اور ثلثینی ہے حالت نصبی اور جری میں، ثلثینی تھا، پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ نون تثنیہ یہ اضافت کی وجہ سے گر گیا، اور یہ جو یا تھی یا کو ہم نے کسرہ دے دیا تو یہ ہو گیا ثلثی الربح، نفع کا 2/3 یعنی 66%، تو رب المال کے لیے نفع کا نصف ہوگا اور مضارب ثانی کے لیے نفع کا نصف ہوگا، اور جو مضارب اول ہے وہ مضارب ثانی کے لیے نفع کا چھٹے حصے کی مقدار کا ضامن ہوگا اپنے مال سے، یعنی اپنے پلے سے وہ زاہد ناصر کو 2,000 دے گا تاکہ جو اس کا 66% ہے 8,000 وہ پورا ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مختصر القدوری کا باب نمبر 17 ہے کتاب المضاربہ، سبق نمبر 4 میں خوش آمدید۔ مضارب کو معزول کرنے سے متعلقہ کچھ احکام و مسائل ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وَإِذَا مَاتَ رَبُّ الْمَالِ بِالْمُضَارِبِ بَطَلَتِ الْمُضَارَبَةُ وَإِذَا ارْتَدَّ رَبُّ الْمَالِ عَنِ الْإِسْلَامِ وَلَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ بَطَلَتِ الْمُضَارَبَةُ وَإِنْ عَزَلَ رَبُّ الْمَالِ الْمُضَارِبَ وَلَمْ يَعْلَمْ بِعَزْلِهِ حَتَّى اشْتَرَى أَوْ بَاعَ فَتَصَرُّفُهُ جَائِزٌ وَإِنْ عَلِمَ بِعَزْلِهِ وَالْمَالُ عَرُوضٌ فِي يَدِهِ فَلَهُ أَنْ يَبِيعَهَا وَلَا يَمْنَعُهُ الْعَزْلُ مِنْ ذَلِكَ ثم لا يجوز أن يشتري بثمنها شيئا آخر وإن عزله وراث المال دراهم أو دنانير قد نزت فليس له أن يتصرف فيها وإذا افترقا وفي المال ديون وقد ربح المضارب فيه أجبره الحاكم على اقتضاء الديون
وَإِن لَّمْ يَكُن فِي الْمَالِ رِبْحٌ لَّمْ يَلْزَمْهُ الْاِقْتِضَاءُ وَيُقَالُ لَهُ وَكِّلْ رَبَّ الْمَالِ فِي الْاِقْتِضَاءِ۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور جب مر جائے رب المال یا مضارب تو عقد مضاربت باطل ہو جائے گا، اور جب مرتد ہو جائے رب المال اسلام سے اور لاحق ہو جائے دارالحرب یعنی دارالحرب چلا جائے تو تب بھی مضاربت باطل ہو جائے گی، اور اگر رب المال مضارب کو معزول کر دے اور اسے معزول ہونے کا علم نہ ہو یہاں تک کہ اس نے خرید لیا ہو یا بیچ دیا ہو تو اس کا تصرف کرنا جائز ہے، اور اگر اسے معلوم ہو معزول کرنے کا اور مال سامان کی صورت میں اس کے قبضے میں ہے تو اس کے لیے جائز ہے کہ اسے فروخت کر دے، اور اس کو فروخت کرنے سے معزول ہونا منع نہیں کرے گا۔ پھر جائز نہیں ہے کہ اس فروخت شدہ سامان کی ثمن کے بدلے میں کوئی نئی چیز خریدے، اور اگر اس نے اس کو معزول کیا اور راس المال یعنی انویسٹمنٹ دراہم یا دینار نقد کی صورت میں ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس میں تصرف کرے، اور جب رب المال اور مضارب جدا ہو اور مال ادھار کی صورت میں ہے اور مضارب اس میں نفع لے چکا ہے تو حاکم اس کو مجبور کرے گا ادھار کی وصولی پر، اور اگر مال میں نفع نہیں ہے تو اس کے لیے ادھار وصول کرنا لازم نہیں ہے، اور اسے کہا جائے گا کہ رب المال کو وکیل بنا دے ادھار کی وصولی میں۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ مسئلہ دیکھیں، وَإِذَا مَاتَ رَبُّ الْمَالِ، اگر رب المال یا مضارب مر جائے تو مضاربت باطل ہو جاتی ہے، کیونکہ مضارب کے عمل کے بعد مضاربت یا وکالت کے درجے میں ہوتی ہے، اور موکل یا وکیل کے مر جانے کی صورت میں وکالت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے ارشاد فرمایا کہ رب المال اگر مر جاتا ہے یا مضارب مر جاتا ہے تو اس سے عقد مضاربت ختم ہو جائے گی۔ دیکھیں ذرا، یہ فرما رہے ہیں وَإِذَا مَاتَ رَبُّ الْمَالِ، جب رب المال مر جائے، اول المضارب یا مضارب مر جائے، بطلت المضاربۃ، تو پھر مضاربت باطل ہو جائے گی۔ مسئلہ یہاں پر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ رب المال اگر مرتد ہو کے دارالحرب چلا جائے تو عقد مضاربت باطل ہو جائے گی۔ اس مسئلے کی دیکھیں دو صورتیں بنتی ہیں، ایک صورت تو یہ ہے کہ حاکم نے اس کے دارالحرب جانے کا فیصلہ کر دیا ہے، تو جب حاکم نے فیصلہ کر دیا ہے تو اس فیصلے کرنے کی وجہ سے اس کی ملکیت زائل ہو کے ورثاء کی طرف منتقل ہو گئی ہے، لہذا یہ مرنے کے درجے میں ہو گیا ہے، عقد مضاربت اس سے باطل ہو جائے گا، اور اگر حاکم نے اس کی موت کا حکم نہیں لگایا ہے تو عقد مضاربت موقوف رہے گی، اگر وہ واپس آ جاتا ہے تو باطل نہیں ہوگی بلکہ برقرار رہے گی۔ فرما رہے ہیں وَإِذَا ارْتَدَّ، جب مرتد ہو جائے رب المال عن الاسلام سے یعنی اسلام چھوڑ کے مرتد ہو جاتا ہے، وَلَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ، اور دارالحرب میں لاحق ہو جاتا ہے یعنی دارالحرب چلا جاتا ہے، بَطَلَتِ الْمُضَارَبَةُ، تو عقد مضاربت باطل ہو جائے گا۔ وَإِنْ عَزَلَ رب المال المضارب، مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ رب المال نے مضارب کو معزول کر دیا یعنی عقد مضاربت ختم کر دیا، پیغام پہنچا دیا کہ میرے پیسے واپس دے دو اور آپ کو میں مضاربت سے معزول کرتا ہوں، لیکن یہ پیغام اس تک کبھی نہیں پہنچا تھا، معزول تو اس نے کر دیا لیکن اس کو اس معزولی کا علم نہیں تھا، وہ یہی سمجھتا تھا کہ عقد مضاربت ابھی بحال ہے، لہذا وہ خرید و فروخت اگر کرتا رہے گا تو یہ خرید و فروخت جائز ہے، کیونکہ دیکھیں جو مضارب ہے وہ رب المال کی طرف سے وکیل ہوتا ہے، اور وکیل کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کو معزول ہونے کا علم ہو، اگر وکیل کو معزول ہونے کا علم نہ ہو تو تب تک وہ وکالت کے اوپر برقرار اور بحال رہتا ہے۔ دیکھیے فرما رہے ہیں وَإِنْ عَزَلَ رب المال المضارب، اگر رب المال نے مضارب کو معزول کر دیا، معطل کر دیا، اور اس کو معزول ہونے کا علم نہیں ہے، یہاں تک کہ اس نے کوئی چیز خرید لی یا بیچ دی، فَتَصَرُّفُهُ جَائِزٌ، تو یہ اس نے تصرف کیا ہے، خرید و فروخت کی ہے تو یہ تصرف کرنا جائز ہے۔ وَإِنْ عَلِمَ بِعَزْلِهِ وَالْمَالُ عَرُوضٌ، مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ مضارب کو جب رب المال نے معزول کیا تو مضارب کو پتہ چل گیا کہ رب المال نے مجھے معزول کر دیا ہے، لیکن جو رب المال کی انویسٹمنٹ ہے وہ اس وقت کیش کی صورت میں نہیں ہے بلکہ اس کا یہ کوئی سامان خرید چکا ہے، تو اگر معزولی کا علم ہو جائے تو پھر اس کے لیے جائز ہے کہ وہ سامان کو فروخت کر دے، کیونکہ جب تک سامان کو فروخت نہیں کیا جائے گا تب تک دونوں کا حساب نہیں ہوگا، جب تک دونوں کا حساب نہیں ہوگا تو نفع کی شرح کس طریقے سے تقسیم ہوگی؟ ظاہر ہے نفع کے اندر مضارب کا بھی حق ہے، رب المال کا بھی حق ہے، تو لہذا معزولی یہ اس کو جو اس نے سامان خریدا ہے اس کے فروخت کرنے سے روک نہیں سکتی ہے۔ البتہ ایک بات ہے کہ جب یہ سامان فروخت کر دے گا تو اس سامان کی قیمت کے بدلے میں اب یہ نیا سامان نہیں خرید سکتا ہے، بلکہ اس کے اوپر لازم ہوگا کہ رب المال کے ساتھ بیٹھ کر یہ حساب کر لے، جس کا جتنا نفع بنتا ہو وہ اپنا اس شرح کے حساب سے تقسیم کر لے۔ دیکھیں یہ فرما رہے ہیں وَإِنْ عَلِمَ بِعَزْلِهِ، اور اگر مضارب کو معلوم ہو معزول ہونے کا لیکن مال سامان کی صورت میں ہے اس کے قبضے میں، فَلَهُ، تو جائز ہے اس کے لیے، یعنی مضارب کے لیے جائز ہے کہ اس سامان کو فروخت کر دے، اور سامان کو فروخت کرنے سے عزل یعنی معزولی منع نہیں کر سکتی۔ من ذالک جو ہے نا یہ لوٹ رہی ہے سامان کے فروخت کرنے کی طرف، سامان کے فروخت کرنے سے اس کی معزولی یہ منع نہیں کر سکتی۔ ثم لا يجوز، لیکن جب سامان فروخت کر دیا پھر اس کے بعد جائز نہیں ہے کہ فروخت شدہ سامان کی ثمن کے بدلے میں یہ کوئی نئی چیز خریدے، لیکن اگر مالک نے مضارب کو معزول کیا، معطل کر دیا، اس وقت جو انویسٹمنٹ ہے وہ کیش کی صورت میں ہے، سونے چاندی کی صورت کے اندر، سامان کی صورت میں نہیں ہے، اور اس کو جب پتہ چل گیا کہ مجھے معزول کر دیا گیا ہے تو اب یہ اس رقم سے کوئی چیز نہیں خرید سکتا ہے۔ دیکھیں یہی فرما رہے ہیں وَإِنْ عَزَلَهُ، اور اگر اس نے اس کو معزول کیا، کس نے کس کو معزول کیا؟ عزلہ کا فاعل ہے رب المال اور ہو ضمیر لوٹی ہے مضارب کی طرف، یعنی رب المال نے جب مضارب کو معزول کر دیا اور راس المال یعنی جو راس المال ہے انویسٹمنٹ ہے وہ دراہم یا دینار کی صورت میں ہے، قد نزد،
نزد نزہ ینز نزن، اس کا مطلب ہوتا ہے سامان کے بعد نقد ہونا، مطلب یہ کہ جو انویسٹمنٹ ہے وہ نقد کی صورت میں ہے، فلیس لہو تو جائز نہیں ہے اس کے لیے، یہ جو ہو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے مضارب کی طرف، مضارب کے لیے جائز نہیں ہے تصرف فیہا کہ اس انویسٹمنٹ یعنی جو نقد ہے کیش ہے اس کے اندر وہ تصرف کرے، اس کے اندر کوئی خرید و فروخت کرے، ایسا یہ نہیں کر سکتا ہے کیونکہ یہ معزول ہو چکا ہے۔ وَإِذَا افْتَرَقَا، اور جب وہ دونوں جدا ہو جائیں یعنی رب المال اور مضارب، وَفِي الْمَالِ دُیُونٌ، اور جو انویسٹمنٹ ہے وہ لوگوں پر قرض کی صورت میں ہے، تو اب یہ جو قرضہ ہے لوگوں سے کون وصول کرے گا؟ مثال سمجھ لیں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ یہ شاہد رب المال ہے، اس نے دیا تھا 1,00,000، یہ ہے مال مضاربت، 1,00,000 دیا تھا زاہد جو کہ مضارب ہے، اور طے یہ ہوا تھا کہ نفع آدھا تقسیم ہوگا۔ مضارب نے 50,000 کا موبائل خریدا، اور یہ جو 50,000 والا موبائل ہے یہ ناصر کو 60,000 کا بیچ دیا، باقی بچے 50,000۔ اب یہ جو 50,000 ہے اس میں سے 40,000 کا سائیکل خریدا، اور یہ 40,000 کا سائیکل ماجد کو بیچ دیا 50,000 کا۔ اب پیچھے کیش بچا ہے 10,000، یعنی جو زاہد مضارب ہے اس کے پاس کیش ہے 10,000، اور اس نے 60,000 لینا ہے کس سے؟ ناصر سے، اور ماجد سے لینا ہے 50,000۔ لیکن ناصر سے اسے 60,000 وصول نہیں ہوئے، ناصر سے اس سے وصول ہوئے ہیں 30,000۔ اسی طریقے سے ماجد اس سے 50,000 وصول نہیں ہوئے، اس سے وصول ہوئے ہیں 20,000، 30 اور 20 ہو گئے 50,000 کی وصولی ہوگی، 10,000 پہلے کیش تھا، ٹوٹل ہو گئے ہیں 60,000۔ یہ 60,000 کیش کی صورت میں پڑے ہیں مضارب کے پاس، اور اس نے مارکیٹ سے کتنے لینے ہیں؟ 30 لینے اس نے ناصر سے، اور 30 لینے اس نے ماجد سے، ٹوٹل 60,000 اس نے قرضہ لینا ہے۔ 60,000 کیش ہے اور 60,000 اس نے قرضہ لینا ہے۔ اس نے پیسے تو دیے تھے 1,00,000، اب نفع ملا کے ٹوٹل ہو گئے ہیں 1,20,000، اور ظاہر ہے نفع جب آدھو آدھ ہے تو 10,000 ہے کس کا؟ زاہد کا، اور 10,000 ہے کس کا؟ شاہد کا۔ تو زاہد نے یہ کیا کہ جو 60,000 کیش تھا، اس 60,000 کیش میں سے 10,000 یہ جو اپنے نفع کے تھے یہ کاٹ لیے، پیچھے کتنے بچے؟ 50,000۔ اب جب ان دونوں نے عقد مضاربت ختم کر دیا، شاہد نے اور زاہد نے، تو 50,000 جو کیش تھا زاہد یہ تو دے دے گا شاہد کو، لیکن جو 60,000 اس نے مارکیٹ سے وصول کرنا ہے، آیا یہ زاہد وصول کرے گا یا شاہد وصول کرے گا؟ تو اس کے بارے میں اصول یہ ہے کہ اگر مضارب نے اس مال مضاربت پر نفع لے لیا ہے تو پھر قرضوں کی جو وصولی ہے وہ بھی مضارب کا کام ہے، حاکم اس کو مجبور کرے گا کہ مارکیٹ سے جتنے قرضے باقی ہیں وہ وصول کر کے رب المال کے حوالے کرے، کیونکہ دیکھیں جب مضارب نے نفع لے لیا ہے تو گویا کہ یہ ایک اجیر کی مانند ہو چکا ہے، اس نے خریدنے بیچنے اور ادھار دینے کی اجرت وصول کر لی ہے، لہذا اب معاملے کو پے تکمیل تک پہنچانا بھی مضارب کے ذمہ لازم ہے، مارکیٹ سے جتنے قرضے لینے ہیں وہ یہ مضارب لے گا، اور یہ جو رب المال ہے اس کو 1,10,000 دے کے اس کو کلیئر کرے گا۔ یہ ساری تفصیلہ اس صورت میں کہ جب نفع ہوا تھا اور مضارب اپنا نفع لے چکا تھا، لیکن اگر نفع ہوا ہی نہیں ہے تو پھر اس صورت کے اندر مضارب کو حاکم مجبور نہیں کرے گا کہ آپ مارکیٹ سے قرضہ وصول کر کے رب المال کے حوالے کریں، بلکہ جو ہے مضارب کو کہا یہ جائے گا کہ آپ رب المال کو وکیل بنا دیں اور وہ خود ہی مارکیٹ سے قرضہ وصول کرے۔ اسی مثال کو دیکھ لیں، بات بہت سمجھنی آسان ہے۔ یہاں پر یہ تھا نا کہ جو موبائل تھا نا 50,000 کا، یہ ناصر کو بھی 50,000 کا ہی دیے، اور جو سائیکل تھی نا 40,000 کی، یہ ماجد کو بھی 40,000 کی دیے، 10,000 کیش تھا اور 90,000 یہ ہے۔ اب ظاہر ہے جب نفع نہیں ہوا تو پھر مضارب کا بھی کوئی حصہ نہیں ہے، 10,000 کیش تو اس نے دے دیا رب المال کو، اب جو 90,000 اس نے وصول کرنا تھا مارکیٹ سے، اور انہوں نے ابھی وصولی کچھ بھی نہیں دی، یہ تھوڑی بہت دے دی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو بھی مارکیٹ سے قرضہ وصول کرنا ہے اب مضارب یہ رب المال کو وکیل بنا دے گا، اور پھر کہا جائے گا کہ رب المال خود ہی ناصر سے بھی قرضہ وصول کرے اور ماجد سے بھی اپنا قرضہ وصول کرے۔ تو یہ فرمانے وَإِذَا افْتَرَقَا، جب دونوں جدا ہوئے، وَفِي الْمَالِ دُیُونٌ، اور مال ادھار ہے، مارکیٹ سے ادھار وصول کرنا ہے، مضارب اس میں نفع لے چکا ہے، اجبرہ کا فاعل ہے حاکم مجبور کرے گا اس کو، ضمیر لوٹ رہی ہے مضارب کی طرف، مضارب کو مجبور کرے گا علی اقتضاء دیون قرضوں کی وصولی پر، وَإِن لَمْ يَكُنْ فِي الْمَالِ رِبْحٌ، اور اگر مال میں نفع نہیں ہوا تو پھر قرضوں کی وصولی یہ لازم نہیں ہوگی اس پر۔ لم یلزم کا فاعل ہے الاقتضاء، اور ضمیر لوٹ رہی ہے مضارب کی طرف، وَيُقَالُ لَهُ، اور کہا جائے گا اس سے، ضمیر لوٹ رہی ہے مضارب کی طرف، وکیل بنا دے رب المال کو فی الاقتضائی قرضوں کی وصولی میں، کیونکہ ظاہر ہے کہ زاہد نے مال فروخت کیا ہے ناصر اور ماجد کو، تو ناصر اور ماجد زاہد کو تو جانتے ہیں، شاہد کو تو نہیں جانتے، تو زاہد جو ہے یہ ان کا سامنا کروا دے گا شاہد اور ناصر کا اور ماجد کا۔ اب شاہد جانے اور ناصر اور ماجد جانے شاہد کیسے وصول کرتا ہے ناصر اور ماجد سے، یہ اس کی سردرد ہے، زاہد اس سے فارغ ہو چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا باب نمبر 17 ہے، کتاب المضاربہ، سبق نمبر 5 میں خوش آمدید۔ مال مضاربت میں نقصان ہو جائے تو وہ کس پر آئے گا، اس کے بارے میں ساری تفصیل ہم انشاءاللہ آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وما حلق من مال المضاربة فهو من الربح دون رأس المال فإن زاد الحالق على الربح فلا ضمان على المضارب فيه وإن كان يقتسمان الربح والمضاربة على حالها ثم حلق المال كله وبعضه تراد الربح حتى يستوفي رب المال رأس المال
फ़इन फ़ज़ुल शैउन कान बैनहुमा वइन नाक़सा मिन रासिल माल लम यज़मन मुज़ारिबु वइन कान इक्तसम रिबहा व फ़सख़ मुज़ारबता थुम्मा अक़दाहा फ़हलकल मालु औ बाज़ुहु लम यतराद्द रिबहल अव्वला व यजूज़ु लिल मुज़ारिबि अन यबिया बिन नक़दी वन नसीयति व ला युज़व्विजु अब्दन व ला अमतन मिन मालिल मुज़ारबती। तर्जुमा देख लें। और जो ज़ाया हो जाए माल मुज़ारबत में से तो वो नफ़ा से ज़ाया होगा, ना कि रासुल माल से। और अगर ज़ाया होने वाला इजाफ़ी हो जाए नफ़ा से तो ज़मान नहीं आएगा मुज़ारिब पर उसमें। और अगर उन दोनों ने नफ़ा को तकसीम कर लिया और मुज़ारबत अपने हालत पर बाकी है, फिर माल ज़ाया हो जाए सारे का सारा या बाज़ माल, तो वो दोनों नफ़ा को वापस लौटाएंगे यहाँ तक कि रब्बुल माल अपना रासुल माल को पूरा कर ले। और अगर उसमें से कोई चीज़ इजाफ़ी हो जाए तो फिर उन दोनों के दरमियान तकसीम होगी। और अगर रासुल माल में से कमी हो जाए तो मुज़ारिब ज़ामिन नहीं होगा। और अगर इन दोनों ने नफ़ा को तकसीम किया और फिर अक़द मुज़ारबत को फसख़ कर लिया, फिर उन दोनों ने दोबारा अक़द मुज़ारबत किया, फिर माल हलाक हो गया सारे का सारा या बाद, तो वो दोनों पहले नफ़ा को नहीं लौटाएंगे। और मुज़ारिब के लिए जायज़ है कि वो फ़रोख्त करे नकद भी और उधार भी, और वो निकाह नहीं करेगा माल मुज़ारबत से ग़ुलाम का और ना ही लोंडी का। इबारत हो गई है, तर्जुमा हो चुका है। चलते हैं इसकी तशरीह की तरफ। पहला मसला यहाँ पर यह है कि माल मुज़ारबत में अगर नुकसान हो जाए तो आया इस नुकसान को प्रॉफिट से पूरा किया जाएगा या फिर रासुल माल यानी माल मुज़ारबत का जो असल सरमाया है उससे पूरा किया जाएगा। तो इसके बारे में उसूल ये है कि नफ़ा से पूरा किया जाएगा, क्योंकि देखें जो रासुल माल है वो असल है और नफ़ा ताबे है। हलाकत को ताबे की तरफ राजे करना ये ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि आप उसको असल की तरफ राजे करें, जैसे कि बाब ज़कात के अंदर होता है। मिसाल देख लें ताकि बात समझनी आसान हो। शाहिद ये रब्बुल माल है और ज़ाहिद ये मुज़ारिब है। रब्बुल माल ने 1 लाख रुपये, इसको आप रासुल माल भी कह सकते हैं, आप इसको माल मुज़ारबत भी कह सकते हैं, ये दिया था ज़ाहिद मुज़ारिब को और कहा था कि आप इससे तिजारत करें और जो नफ़ा होगा वो हम 50-50 तकसीम करेंगे। अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे जो ज़ाहिद मुज़ारिब है इसने 1 लाख रुपये से एक सामान ख़रीदा और वो सामान फ़रोख्त हो गया 1,20,000 का। फिर इसी तरीके से दोबारा सामान ख़रीदा 1 लाख का, वो भी दोबारा फ़रोख्त हो गया 1,20,000 का। अब टोटल जो 1 लाख सरमाया था अब ये बन चुका है 1,40,000। अब हम तसव्वुर ये कर लेते हैं कि जो 1 लाख रुपया है, 1 लाख रुपया ज़ाया हो गया। तो अब ये जो 1 लाख रुपया ज़ाया हुआ है, आया इसको 40,000 नफ़े में से लिया जाएगा या हम ये कहेंगे कि जो रासुल माल है 1 लाख उसमें से ज़ाया हुआ है और 40,000 में से 20,000 दोनों में तकसीम होगा। तो इसके बारे में उसूल ये है कि सबसे पहले नुकसान को नफ़ा से पूरा किया जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है तो हम ये कहेंगे कि 40,000 नफ़े का ये ज़ाया हो चुका है और जो 60,000 है रासुल माल में से उसमें से नुकसान हुआ है। और अगर बिलफर्ज ऐसे है कि नुकसान टोटल सरमाए का नहीं हुआ है, थोड़े से सरमाए का हुआ है, मिसाल के तौर पे 10,000 का नुकसान हुआ है या 20,000 का नुकसान हुआ है, 30,000 का नुकसान हुआ है, 40,000 का नुकसान हुआ है, तो हम ये कहेंगे कि सारे का सारा नुकसान नफ़े से पूरा किया जाएगा, गोया कि जो रासुल माल है वो अपनी जगह पर बरकरार है। देखे जाए ये फरमा रहे हैं वमा हलक मिन मालिल मुज़ारबती, माल मुज़ारबत में से जो माल हलाक हो जाए तो सबसे पहले उसको नफ़ा से पूरा किया जाएगा, ना कि रासुल माल जो असल इन्वेस्टमेंट है उससे पूरा नहीं किया जाएगा। फाइन ज़्यादा और अगर इजाफी हो जाए हालिक हलाक होने वाला माल अल रिबही नफ़ा पर फला ज़मान अल मुज़ारिब फ़ीही, तो मुज़ारिब पर उसमें कोई ज़मान नहीं आएगा। ये वाली मैंने आपको मिसाल दी थी कि अगर तो 10,000 20,000 30,000 40,000 का नुकसान होता है वो तो नफ़े से आप पूरा कर लेंगे, लेकिन अगर बिलफर्ज नुकसान हो जाता है 70,000 का, अब 70,000 में से 40,000 तो आपने नफ़ा से पूरा कर लिया, बाकी 30,000 है वो 1 लाख रुपये में से नुकसान हुआ है। लेकिन ये जो 1 लाख रुपए में से 30,000 का नुकसान हुआ है ये मुज़ारिब अपने पल्ले से नहीं देगा, मुज़ारिब से ये नुकसान वसूल नहीं किया जाएगा। देखिए ये फरमाने फला ज़मान अलल मुज़ारिब फ़ीही, नुकसान अगर नफ़े से बढ़ जाता है तो उसका जो ज़मान है वो मुज़ारिब के ऊपर नहीं आएगा। व इनकाना यक्तसिमान रिबहा, अगला मसला, और अगर दोनों यानी रब्बुल माल और मुज़ारिब नफ़ा आपस में तकसीम कर चुके हैं लेकिन अक़द मुज़ारबत इन दोनों ने ख़त्म नहीं किया है, फिर अगर नुकसान हो जाता है तो फिर इसको कैसे हैंडल किया जाएगा ये भी एक मिसाल से समझ लें। अब ये जो शाहिद रब्बुल माल है इसने 1 लाख दिया जाहिद मुज़ारिब को, जाहिद ने 1 लाख रुपए से कोई चीज़ खरीदी और उसको फ़रोख्त की 1,20,000 की, फिर दोबारा कोई चीज़ खरीदी और 1,20,000 की फ़रोख्त की, तो टोटल नफ़ा कितना हुआ 40,000 नफ़ा हुआ और एक्चुअल अमाउंट होगी है 1,40,000। अब इसमें हुआ ये कि जो 40,000 नफ़ा है ये इन दोनों में तकसीम कर लिया, शाहिद ने इसमें से 20,000 ले लिया और जाहिद ने भी इसमें से 20,000 ले लिया, अक़द मुज़ारबत इन्होंने ख़त्म नहीं किया, यानी अब जो जाहिद है इसने दोबारा अब 1 लाख रुपए से तिजारत की। मिसाल के तौर पे इसने 1 लाख रुपए से सामान खरीदा और सामान खरीद के जब इसने इसको बेचा तो हम ये तसव्वुर कर लेते हैं कि इसमें नुकसान हो गया मिसाल के तौर पे 20,000 का, तो पीछे अमाउंट कितनी बची 80,000। अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो नफ़ा पहले ले चुके हैं वो नफ़ा वापस लौटाया जाएगा,
ताकि इसका रासुल माल पूरा किया जा सके। लिहाजा शाहिद ये भी 20,000 वापस लौटाएगा, जाहिद भी 20,000 वापस लौटाएगा। 40,000 आपने यहाँ पर लौटाने हैं। 40,000 जब आपने लौटाए तो टोटल हो गए 1,20,000। तो नुकसान पूरा करने के बाद भी 20,000 बच रहे हैं। तो अब इन दोनों के दरमियान आधे आधे तकसीम हो जाएंगे। शाहिद को 10,000 मिल जाएंगे, जाहिद को 10,000 मिल जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि नुकसान ज्यादा था और जो ये पहले नफा ले चुके थे नफा कम था, मिसाल के तौर पे जब इसने 1,00,000 रुपए से सामान खरीद कर फरोख्त किया तो जो नुकसान हुआ है, नुकसान हो गया 50,000 का। ये तो मैंने कहा था कि नुकसान 20,000 का हुआ, यहाँ पे हम तसव्वुर कर लेते हैं कि नुकसान हो गया 50,000 का। अब जब 50,000 का नुकसान हुआ है, सबसे पहले तो जो पहले वाला नफा है उसको हमने ऐड कर देना है, 20 और 20,000। 40,000 को जब हम ऐड करेंगे तो टोटल हमारे पास रकम बनेगी 90,000। अब यहाँ पे देखें, पीछे वाला नफा वापस लौटाने के बाद भी रासुल माल पूरा नहीं हो रहा है, 10,000 का भी नुकसान है। ये जो 10,000 का नुकसान है इसका मुजारिब जामिन नहीं होगा। अब जरा इबारत देखें, फरमाया व इनकाना यक्तसिमानी रिबा, और अगर उन दोनों ने नफा तकसीम कर लिया था और मुजारबत अपनी हालत पर बाकी थी, फिर माल हलाक हो गया, सारे का सारा हलाक हो गया या बाद माल हलाक हो गया, तो नफा को वापस लौटाएंगे यहां तक कि रब्बुल माल अपने रासुल माल को पूरा कर ले। सारे का सारा माल हलाक हो गया, इसकी मिसाल भी देख लें। जैसा कि पहले नफा हुआ, मिसाल के तौर पे 1,00,000 रुपए के ऊपर 1,00,000 का नफा हुआ, तो 50,000 मिल गए शाहिद को, 50,000 मिल गए जाहिद को। फिर जब इसने दोबारा तिजारत की तो 1,00,000 का ही नुकसान हो गया, सारे का सारा माल उड़ गया। तो अब ये जो था 1,00,000 रुपए, ये यहाँ पर आ जाएगा वापस रासुल माल की जगह पर। तो ये हो जाएगा कि रब्बुल माल अपने रासुल माल को पूरा कर लेगा। या इसी तरीके से माल सारा नहीं हलाक हुआ, बाद माल हलाक हुआ, उसके बारे में सारी तफसील मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये बता रहे हैं कि दोनों अपने नफा को जो पहले ले चुके हैं वापस लौटाएंगे यहाँ तक कि रब्बुल माल अपने रासुल माल को पूरा कर दे। फाइन फाजुल शियन काना बैनहुमा, और अगर नफा वापस लौटाने के बाद, नुकसान पूरा करने के बाद भी कुछ नफा इजाफी बच जाता है, कान बैनहुमा, तो इन दोनों में बराबर तकसीम होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था इस मिसाल के अंदर कि अब उस सूरत में 10,000 शाहिद को मिल जाएंगे, 10,000 जाहिद को मिल जाएंगे। भाई नकसा मिन रासिल माली, और अगर नफा वापस लौटाने के बाद भी नुकसान सारा पूरा नहीं होता है बल्कि फिर भी रासुल माल के अंदर कमी बाकी रहती है, तो मुजारिब जामिन नहीं होगा। जैसे कि मैंने आपको मिसाल दी है कि 50,000 का नुकसान हुआ था, 40,000 हम नफे के वापस लौटाए हैं, तो फिर भी पीछे 90,000 बनता है, 10,000 का भी लॉस है। तो ये 10,000 का जो लॉस है इसका जामिन मुजारिब नहीं होगा। लेकिन इसमें आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि ये जो नफा पहले ले चुके थे और वापस लौटाएंगे, ये उस वक्त है कि जब पहले वाला अक़द मुजारबत इन्होंने खत्म ना किया हो। और अगर इन्होंने पहले नफा हासिल कर लिया, फिर अक़द मुजारबत खत्म कर लिया, फिर उसके बाद जब इसने दोबारा नए सिरे से अक़द मुजारबत किया और मुजारिब को नुकसान हो गया, तो ये जो नुकसान है इसको साबका मुनाफिज पूरा नहीं किया जाएगा। इसकी मिसाल भी देख लें। यही रब्बुल माल जो था शाहिद, इसने 1,00,000 रुपए दिया था मुजारिब को, और मुजारिब ने इस 1,00,000 के ऊपर 40,000 का नफा कमाया। 40,000 का नफा कमाया तो फिर जो नफा था वो 20,000 दोनों ने तकसीम कर लिया, 20,000 शाहिद ने और 20,000 जाहिद ने। फिर ये हुआ कि इन्होंने इस अक़द मुजारबत को खत्म कर दिया, क्लोज करके फिर दोबारा नए सिरे से अक़द मुजारबत किया। नए सिरे से शाहिद ने 1,00,000 रुपया मुजारिब को दिया। अब हम ये तसव्वुर कर लेते हैं कि मुजारिब ने जब दोबारा तिजारत की इस 1,00,000 से, तो फिर इसमें 40,000 का नुकसान हो गया और पीछे अमाउंट बची है 60,000। अब ये जो 60,000 पीछे अमाउंट बची है, इसको पहले वाले 40,000 नफे से पूरा नहीं किया जाएगा। यानी जो पहले नफा ले चुके हैं वो वापस नहीं लौटाएंगे ताकि ये रासुल माल पूरा हो सके, क्योंकि वो पुराना अक़द था और ये नया अक़द है। बल्कि ये जो 40,000 का नुकसान हुआ है इसका मुजारिब भी जामिन नहीं होगा, ये सारा रब्बुल माल के खाते से पूरा होगा। देखिए जरा, ये फरमा रहे हैं इनकाना इक्तसमा रिबा, और अगर उन दोनों ने नफे को तकसीम कर लिया था और अक़द मुजारबत को फसख कर दिया था, फिर दोबारा नया अक़द किया और माल हलाक हो गया, चाहे सारा हलाक हो चाहे बाद माल हलाक हो, तो पहले वाला नफा वो वापस नहीं लौटाएंगे। वह यजूज़ु लिल मुजारिब यबीअ बिन्नक़दी वन्नसिया। मसला यहाँ पर यह है कि रब्बुल माल ने रासुल माल दिया है मुजारिब को। अब मुजारिब इससे नकद भी फरोख्त कर सकता है और उधार भी फरोख्त कर सकता है, यानी जिस तरीके से तिजारत होती है उस तरीके से तिजारत कर सकता है, और तिजारत में नकद और उधार दोनों चलते हैं, लिहाजा ये दोनों काम ही कर सकता है। वला युज़व्विजु अब्दन वला अमतन। मसला यहाँ पर यह है कि मुजारिब माल मुजारबत से बांदी और ग़ुलाम खरीद और फरोख्त तो कर सकता है, क्योंकि ये तिजारत है और तिजारत की मुजारिब को इजाज़त होती है। लेकिन अगर इसने ग़ुलाम खरीदा है तो इस ग़ुलाम के आगे शादी नहीं कर सकता। इसी तरीके से अगर बांदी खरीदी है तो बांदी के आगे शादी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये तिजारत से मुतल्लिक़ उमूर नहीं है और मुजारिब को तिजारत से मुतल्लिक़ उमूर की इजाज़त होती है। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि ग़ुलाम की सूरत के अंदर तो फिर महर भी देना पड़ेगा जिसके अंदर नुकसान है, और नफ़ामंद चीज़ों के अंदर तिजारत होती है, ना कि नुकसानदेह चीज़ों में। अलबत्ता अगर रब्बुल माल इजाज़त दे देता है निकाह करने की, तो फिर इस सूरत के अंदर माल मुजारबत से आगे निकाह भी किया जा सकता है। देखिए ये फरमा रहे हैं कि वला युज़व्विजु अब्दन वला अमतन, नहीं निकाह करवाएगा ग़ुलाम का और ना ही बांदी का माल मुजारबत से।
اسی کے ساتھ ہی کتاب المضاربہ یہاں تک مکمل ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ کتاب الوکالہ شروع کریں گے۔